السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں نے جو بات کرنی ہے آپ سے وہ قرآن مجید کے بارے میں ہے، تو آپ نے میری ویڈیو کو آخر تک ضرور سننا ہے، کیونکہ میری بات سننے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں گے تو اس سے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ سب سے ہم پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کسی نے نہیں رہنا۔ دنیا جو ہے وہ فنا ہو جانی ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ جانی ہے تو وہ ہمارے اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، وہ ہمارے اعمال ہیں، چاہے ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں وہ بھی ساتھ جائیں گے، اور چاہے برے اعمال کیے ہیں تو وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ اچھے اور برے اعمال دونوں ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو اگر ہم اچھے اعمال ساتھ لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ جنت کے مستحق بنیں گے، اور اگر ہم اچھے اعمال ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، برے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے تو جہنم میں پھر ہمارا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہ کس طرح سے ہم اچھے اعمال کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں، کیوں کر سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ ہم نے متقی کیسے بننا ہے؟ جب ہمیں دین کی باتوں کا علم ہونا ہے، اور ہمیں علم یہ کیسے ہونا ہے؟ جب ہم نے قرآن پاک کو جاننا ہے، جب ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، جب ہم نے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیغام کیا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں حکم دے دیا، اور کیا ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنا دی ہے، پوری کائنات بنا دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی کون سی چیز ہے اس کتاب میں، یا یہ کیسی کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، اور اس مقدس کتاب کا کہا گیا کہ جو اس کو پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو کیا ہے اس میں؟ تو ہمیں یہ سب چیزوں کا، ان سب سوالوں کا جواب تب ملنا ہے جب ہم نے قرآن پاک کو کھولنا ہے، اپنی الماری سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، بیٹھنا ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، ہم نے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا تو یقین جانیں ہمیں اتنا کچھ سمجھنے کو ملے گا کہ ہم کہیں گے کہ پہلے تو ہم بالکل جانتے ہی نہیں تھے اس کو، کچھ بھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اور اتنا مزہ آئے گا آپ کو کہ آپ کہیں گے کہ ہم ایسے ہیں جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کھو جائیں گے اس میں، بالکل کھو جائیں گے، بالکل آپ اس میں ایسے ہو جائیں گے نا جیسے کہ یہ آپ کا ساتھی ہے، یہ آپ کا ساتھی۔ پھر آپ کو یقین آئے گا جب آپ نے ترجمہ اس کو پڑھنا ہے، جب آپ نے سچے دل سے اس کو پکڑنا ہے اور جاننے کی کوشش کرنی ہے ہمارے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے پیغام کیا دیا ہے۔ تو یہ ہم کوئی بھی سوال ہم نے پوچھنا تو کس سے پوچھا جاتا ہے؟ کسی علماء وغیرہ سے پوچھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سب کو عقل اور شعور دیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو سب کو کہا ہے کہ یہ کتاب میں نے دے دی ہے آپ کو، حدیثیں ہیں ہمارے پاس، تو اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ کسی اور سے پوچھو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے آپ لوگوں سے، ہم سے یہ سوال ہونے ہیں، ہم سے یہ پوچھا جانا ہے کہ میں نے آپ کو ایک کتاب دی تھی، حدیثیں تھیں تمہارے پاس، تم نے پھر کیوں نہیں یہ اس طرح سے عمل کیا؟ تو ہم کیا جواب دیں ہوں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ فلاں نے ہمیں اپنے پیچھے لگا لیا؟ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، سمجھ دی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس راستے پر چلنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر چلنے کی جو ہمیں توفیق دی ہے، انشاءاللہ سے اس پر جو ہے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔
اور کسی علماء سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جب انسان خود پڑھ لیتا ہے تو اسے ساری سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن و حدیث میں لکھا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی اب دیکھیں کہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک ایک اگر آپ کھولتے ہیں تو اس میں بھی وہی چیز ہے، دوسرے میں بھی وہی ہے، تیسرے میں بھی وہی ہے۔ اگر آپ یعنی کہ فیصل آباد میں ہیں تو اگر آپ لاہور سے منگوا لیتے ہیں قرآن پاک تو بھی وہی ہے، اگر آپ کسی اور شہر سے منگوا لیتے ہیں تو بھی وہی ہے، اگر آپ کسی غیر یعنی کہ باہر سے کسی باہر ملک میں ہیں تو ادھر سے آپ منگوا لیتے ہیں تو پھر بھی وہی ہے قرآن پاک۔ کہاں سے ابتدا ہو رہی ہے؟ سورۃ الفاتحہ سے، سورۃ الفاتحہ سے ابتدا ہوتی ہے ہر قرآن پاک کی، اور آخر کہاں تک ہے؟ سورۃ الناس پہ، سورۃ الناس پہ اس کا جو ہے وہ قرآن پاک کا اینڈ ہے۔ آخری جو سورت ہے وہ سورۃ الناس ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور جس جگہ پر آتی ہے اسی پر ہی دوسرے قرآن پاکوں میں آتی ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے اس میں اتنی زیادہ قرآن کو شفا بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ بہت ساری چیزوں سے ہمیں نجات کا ذریعہ، بہت ساری چیزوں سے نجات کا ذریعہ۔ جیسے اگر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کو آپ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کرتے ہیں تو آپ کسی بھی بیماری میں ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ سورۃ البقرہ کی روز تلاوت کرتے ہیں گھر میں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اس سے جادو وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جادو کا جو جادو ٹونے جو لوگ کرتے ہیں ان سے انسان محفوظ رہتا ہے، گھر میں جو ہے وہ اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ سورہ ملک رات کو پڑھ کر سوتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سورۃ الملک رات کو پڑھ کر سوئے اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اور یقین جانیں یہ سورت ڈھال بن جائے گی، یہ سورت آگے ڈھال بن جائے گی اور بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گی، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گی، آگے کھڑی ہو جائے گی کہ اس بندے کو قبر کا عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو سورۃ الملک پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ قبر کا عذاب نہیں دیں گے۔ اب اگر دیکھ لیں کہ سورۃ الواقعہ کو دیکھ لیں تو رزق میں یہ اضافے کے لیے دعا ہے تو صورت ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ بہت ساری صورتیں ہیں، اگر آپ اس کی ایک ایک آیت چھوٹی چھوٹی آیت لے لینا تو کوئی کسی مرض کی دعا ہے تو کوئی کسی چیز کے لیے ہے تو کسی، آپ دیکھیں پورا قرآن پاک بھرا پڑا ہے، آپ کو بتا رہا ہے، آپ کو اپنی طرف لے کر آ رہا ہے کہ آؤ تو صحیح، مجھے پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ جب انسان نے یہ دیکھنا ہی نہیں ہے تو انسان کو پتہ کیا چلنا ہے، جب انسان نے یہ سمجھنا ہی نہیں ہے تو کیا پتہ چلنا ہے، کوئی سمجھ نہیں آنی، کوئی کچھ نہیں، تو ہم خود جو ہیں وہ لاشعوری میں جو ہے وہ گزار رہے ہیں زندگی۔ شعور ہمیں اللہ نے دیا ہے، سمجھ اللہ نے دی ہے، تو ہمیں اس سے جو ہے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اب جو انسان اس کو سمجھتا ہے اور جو انسان اس کو پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ، اب وہی جان سکتا ہے کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے کیسے نہیں۔ جیسے ایک حدیث ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو خود سیکھا اور دوسرے کو سکھایا۔ اب دیکھیں آپ نے اگر ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھ لی ہے تو آپ وہی آیت اگر دوسرے کو سکھا دیں، جتنا کہ آپ کو آتا ہے اتنا ہی علم دوسرے کو دے دیں۔ اگر آپ یعنی کہ آپ چاہیں کہ ہم جو ہیں وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے، یعنی کہ اگر آپ کا دل نہ کرے عمل کرنے کو، لیکن جب آپ دوسرے کو سکھائیں گے، دوسرے کو عمل کرنے کی تلقین کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی عمل کریں گے۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کا جو ضمیر ہے وہ آپ کو ملامت کرتا رہے گا اس سے کہ ہم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا۔ تو یہ سارا کچھ کس کے ساتھ ہونا ہے؟ یہ ترجمے کے ساتھ ہونا ہے۔ تو جب ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے اور دوسرے کو اس کا علم دینا ہے تو انشاءاللہ سے آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں آنی ہیں۔ پڑھنے سے بھی
اگر آپ سمجھانے لگ جائیں گے نا، دوسرے کو سمجھانے لگ جائیں گے، پڑھانے لگ جائیں گے، تو آپ کا جو علم ہے نا کھلتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور آپ کو بہت زیادہ اس کا نالج ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک کا نالج جو ہے وہ ہر بندے کو لینا چاہیے، ہر عورت کو، ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر نوجوان کو اس کا علم ہونا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی بندہ ہے جس کو نماز ترجمے کے ساتھ آتی ہے، اب دیکھیں اس کا جو ہے وہ دماغ کہیں اور جائے گا؟ کہیں بھی نہیں جانا۔ اس کا جو دماغ ہے نا وہ صرف اور صرف اسے یہ ہونا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں اور اللہ مجھ سے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ ترجمے کی فضیلت ہے۔ اس کو پڑھ کر تو دیکھیں، اس پر عمل تو کر کر دیکھیں آپ کو کتنا دلی سکون ملتا ہے۔ دیکھیں آپ میں کہتی ہوں اتنا خوش ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے آپ کا دل جو ہے وہ اتنا خوش ہو جائے گا اور آپ اپنے آپ کو ہلکا فیل کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ جیسے ہم سے بہت بڑا بوجھ جو ہے نا وہ ہٹ گیا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ سے اس کو ضرور پڑھیں، ٹرائی ضرور کریں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ تھوڑا سا پڑھ لیں نا تو دوسروں کو ساتھ پڑھائیں، دوسروں کو پڑھانا شروع کر دیں۔ اگر ایک آیت آپ نے یاد کی ہے، دوسرے کو بھی ایک آیت یاد کروا دیں، وہ آگے دوسرے کو آیت یاد کروا دے۔ آپ کے لیے نیکیاں بڑھتی جائیں گی، دوسروں کے لیے نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ نیکیوں کا خزانہ ہے یہ، نیکیاں ہم کر لیں۔ جو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں زندگی دی ہے نا، اس سے ہم کچھ فائدہ حاصل کر جائیں، تاکہ جب ہم آخرت میں جائیں، جب حشر کا دن ہو، تو ہمیں جو ہے وہ شرمندگی نہ ہو اور ہم جو ہیں وہ اللہ کے سامنے سرخرو کھڑے ہوں اور نیکیوں کا پہاڑ ہمارے سامنے ہو، تو اور ہم سوچیں کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کی بھی نہیں ہیں اور اتنا بڑا پہاڑ ہماری نیکیوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس پر جو ہے وہ ہم عمل کریں اور پڑھیں ترجمہ اور دوسروں کو پڑھائیں انشاءاللہ ضرور۔ اس بارے میں اگر آپ یعنی کہ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ ضرور کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، اور جو کچھ آپ نے مجھ سے سیکھا ہے یا آپ کے مائنڈ میں کوئی بات آئی ہے تو آپ وہ بھی مجھے ضرور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کا اور